شاگرد کا حق ہے کہ جب استاد آئے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. توجہ فرمائیے گا. رسالے حقوق میں حقوق انسانی بیان ہوئے. یہ بچوں کا حق، یہ بڑوں کا حق، یہ بزرگوں کا حق، یہ اقارب کا حق، یہ عزیز کا حق، یہ پڑوسیوں کا حق، یہ یتیم کا حق، یہ مسکین کا حق. توجہ فرمائے. آخر میں امام نے کہا کہ تم لوگوں پر اس کا بھی بہت بڑا حق ہے جو مسجد میں اذان دیتا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس مؤذن نے تم کو بستر آرام سے اٹھا کر محراب جیسی جنت میں لا کر کھڑا کر دیا. لہذا اس کی وجہ سے آپ پر ان کا حق ہو گیا ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، آپ اس کی عزت کریں. تمام حقوق انسانی بیان کرنے کے بعد امام سجاد نے آخر میں کہا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ اس کا حق ہے جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، جو امام ہوتا ہے. تمام حقوق بیان کرنے کے بعد کہا سب سے زیادہ حق ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے. تو ہم نے یہی سے اندازہ کیا اما جب مسجد کے ایک امام کا اتنا حق ہے تو کائنات کے امام کا کتنا. واہ 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 واہ. نعرے امام کا بہت حق ہے کیونکہ یہ آگے ہوتا ہے، آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. یہ مسجد کے ایک امام کا حق ہے کہ اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. توجہ فرمائیے گا میسن صاحب. تو سوچنے والی بات ہے جب مسجد کے ایک امام کا اتنا حق ہے تو کائنات کے امام کا کتنا حق ہوگا. اور امام علی کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جس پر رسولوں کی رسالت ٹکی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں یہی تو کہا کہ وہ پیغام پہنچاؤ جس کا حکم آ چکا ہے. اگر یہ نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. توجہ. اور اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں بھی ارشاد فرمایا کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم، تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما، تمہارا سربراہ، تمہارا حاکم، تمہارا پیشوا، تمہارا امام، تمہارا مولا صرف و صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. اب سب کو معلوم ہے، جھوٹی سے جھوٹی روایت اٹھائیے، سب کو معلوم ہے کہ جو آیت نازل ہوئی جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تب یہ آیت نازل ہوئی. لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، کاش ہمارے لیے کوئی آیت آ جائے. توجہ فرمائیے گا. طلاب کا مجمع ہے، ناطق صاحب اور ساجد صاحب اس جملے کو سمجھیں گے. اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں انما سے اس آیت کو شروع کیا. انما ولیکم اللہ، بے شک صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے. توجہ. اس لفظ انما کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ دیکھیں لفظ انما ہے شبیر صاحب کلمہ حصار. حصار کا مطلب ہوتا ہے دیوار. توجہ نہیں دی آپ نے. جہاں بھی لفظ انما استعمال ہو جائے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے یہ ہے ویسا کوئی اور نہیں. انما کا مطلب ہے دائرہ، دیوار. مثال کے طور پر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں، یہ دیوار بیچ میں ہے اور جیسے وہ ہیں ویسے آپ نہیں ہیں. توجہ. اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر لفظ انما استعمال کر کے بتایا. توجہ. اللہ نے قرآن مجید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ویطہرکم تطہیرا.
ताहीरा। तवज्जो फरमाइएगा, बेशक अहले बैत पाक हैं, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत को पाक रखे। फिर अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा का इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई है। फिर अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा का इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज़्क़ुम मिन अमरि शैतान। फिर अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा इस्तेमाल किया, अना मुहम्मदुन बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा इस्तेमाल करके बताया, मैं कहूँगा परवरदिगार परवरदिगार। देखिए अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा के बाद अहले बैत को पाक कहा, मतलब ये है पाक और भी है, अहले बैत जैसा कोई नहीं, पाक और भी है, अहले बैत जितना कोई नहीं। फिर अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा के बाद मोमिन को भाई कहा, मतलब ये है भाई और भी है, मोमिन जैसा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने लफ्ज़ इन्नमा के बाद शराब को नजीस कहा, मतलब ये है नजीस और भी है, शराब जैसी कोई नहीं। फिर अल्लाह ने इन्नमा के बाद मोहम्मद को बशर कहा, मतलब ये हुआ बशर और भी है, मोहम्मद जैसा कोई नहीं। बस इसी माना में इन्हीं अल्फाजों के साथ अल्लाह ने इन्नमा के बाद अली को मौला कहा, मतलब मौला और भी है। बताया कि मौला औरों के और भी हैं, लेकिन मुझ जैसा कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं, अली जैसा कोई नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, देखिए अल्लाह ने जो आयत ततहीर में लफ्ज़ इन्नमा का इस्तेमाल किया, बहुत सी जगहों पर किया, जैसे सूरह माइदा आयत नंबर 55 में किया। अज़ीज़ान गिरामी, आप सब जानते हैं कि आयत ततहीर में जो मरकज़ियत हासिल है वो बीबी ज़हरा को है। आखिरी फर्द तक तवज्जो का तालिब हूं। सब जानते हैं कि गंदगी क्या है, पलीदगी क्या है। मिसाल के तौर पर आप गली में निकल कर देखिए, बहुत सी रोडों पर गंदगी है, नालियां हैं, गंदगी है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अल्लाह ने कोई और लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया आयत ततहीर में। वो लफ्ज क्या है? ज़हरा से कहूंगा, ए बीबी आप इनको कुरान क्यों सुना रही हो? तो बीबी ज़हरा कहेंगी, मैं इन्हें कुरान नहीं सुना रही, मैं फिदक लेने नहीं आई, बल्कि इनके चेहरे से इस्लाम का नकाब, मैं इनसे फिदक लेने नहीं आई, बल्कि इनके चेहरे से इस्लाम का नकाब हटाने आई हूँ, इसलिए कि कायनात वाले इनको पहचान ले, ये वही लोग हैं। जब मेरा बाबा कह रहा था लाओ हदीस लिख कर दे दूं, लाओ हदीस लिख कर दे दूं, लाओ हदीस लिख कर दे दूं, यही कह रहे थे कुरान काफी है, कुरान काफी है, कुरान काफी है। और आज जब मैं कुरान सुना रही हूँ तो कह रहे हैं हदीस काफी है, हदीस काफी है, हदीस काफी है। मैं इनसे फिदक ले नहीं, बल्कि जमाने को बताने आई हूँ कि जमाना इनको पहचान ले, ये वही लोग हैं जिनका ताल्लुक ना कुरान से है। हदीस से है। अब तवज्जो से सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जो बच्चे पीछे हंस रहे हैं, देखिए जब कोई एक अनपढ़ हंसे तो समझ में आता है, लेकिन जब कोई हौजे में इल्म हासिल करने वाला हंसे तो ये अक्ल से बात परे होती है। लिहाजा मैं अपने बच्चों से, मैंने बारहा कहा है कि आप लोग आगे आया करिए, इसलिए कि बच्चा, ये अशरा जो है बच्चों के लिए ही रखा गया है, तो हमारा फरीज़ा भी बनता है कि हम उस तरीके से आए। अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा ज़हरा दरबार में ये बताने आई कि इनसे फिदक लेने नहीं आई, इसलिए कि मुझको क्या फिदक की जरूरत है। मेरा बाबा नबियों का सरदार, मेरा शोहर वलियों का सरदार, मेरे बच्चे जन्नत के सरदार, मेरे बच्चे जन्नत के सरदार, मैं
جنت کی عورتوں کی سردار. سرداروں کو کیا ضرورت ہے کہ غلام سے چھینے؟ کیا کہنے ہوئے کیا کہنے کیا جملہ بچوں فرما رہے. تو بی بی زہرا دربار میں گئی, ادھر سے حدیث کا سہارا لیتے گئے کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں نوارث بناتے ہیں. اب توجہ سے سنیے گا. فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ, سب سے بڑی سچی, اور لغت میں صدیقہ اسے کہا گیا اگر کوئی چیز نہ بھی ہو کہہ دے خدا کر دیتا ہے. دربار میں وہ گئی ہے جس کا لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ. آپ اب بھی لفظ صدیق کے معنی نہیں سمجھے تو اس واقعے سے سنیے گا, نتیجہ نکالیے گا کہ صدیقہ کسے کہتے ہیں. جب بچوں نے فرمائش کی کہ کل عید ہے کپڑے چاہیے, کپڑے چاہیے, فاطمہ زہرا نے کہا اطمینان کی نیند سو جاؤ, تمہارے کپڑے سلنے گئے ہیں. نہ کوئی درزی تھا نہ کوئی ٹیلر تھا, لیکن چونکہ جناب زہرا کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے خدا نے کر دیا. سب نے دیکھا, سب نے پڑھا کہ عید کی صبح آئی, دروغے جنت کپڑے لے کر آ گیا. بھائی فاطمہ زہرا نے جو اپنے بچوں سے کیا اسے وعدہ کہتے ہیں, اور جو فدق میں کیا اسے دعویٰ کہتے ہیں. جو فدق میں کیا اسے دعویٰ کہتے ہیں. جس کا وعدہ اتنا سچا ہو اس کا دعویٰ کتنا سچا ہو. سنیے, جب لفظ صدیقہ کے معنی ہم سب کو سمجھ میں آگے, کیا اس دور میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے؟ اب سنیے, ابن ابی الحدید نہج بلاغہ کے بہت بڑے عالم دین, جنہوں نے دوران کلاس, سنیے گا, اپنے استاد سے یہ پوچھ لیا یا استاد کیا فاطمہ زہرا صدیقہ تھی؟ کہا صدیقہ تھی نہیں, صدیقہ ہیں. لفظوں پہ غور کیجئے. کہا یا استاد, آپ استاد میں شاگرد, پھر اتنا بتا دیجئے کہ جب فاطمہ صدیقہ ہیں تو کوئی دعویٰ جھوٹا تو نہیں کر سکتی, کوئی دعویٰ جھوٹا تو نہیں کر سکتی. کہا بالکل نہیں کر سکتی. کہا جب دعویٰ جھوٹا کر ہی نہیں سکتی تو حاکم وقت نے فدق کیوں نہ دیا؟ حاکم وقت نے فدق کیوں نہ دیا؟ کہا خاموش بیٹھ جاؤ, تم شاگرد ہو میں استاد ہوں, تم شاگرد ہو میں استاد ہوں. کلاس تمام ہو میرے حجرے پر آنا, جب میں بتاؤں گا کہ حاکم وقت نے فدق کیوں نہ دیا. آخری مجمع تک توجہ. کلاس تمام ہوئی, اب جیسے استاد حجرے میں داخل ہوئے, ادھر سے ابن ابی الحدید آگے دق الباب کیا, حجرے میں داخل ہوئے. یا استاد اب بتائیے حاکم وقت نے فدق کیوں نہ دیا؟ تو حاکم وقت نے فدق کیوں نہ دیا؟ استاد نے کہا سنو, حاکم وقت نے فدق اس لیے نہ دیا کیونکہ حاکم وقت کو یہ خبر تھی کہ اگر فاطمہ کو سچا مان کر, اگر فاطمہ کی صداقت پر یقین کر کے فدق فاطمہ کو دے دیا تو حاکم وقت جانتا تھا اگلے دن فاطمہ دربار میں پھر آئیں گی اور کہیں گی میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ, میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ. اگر سچا مانے حکومت چھوڑنی پڑ رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی فاطمہ کو جھوٹا مانے کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ جس کا یقین ہے جا سکتا ہے, وہ بے شک نہ بولے. کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. آپ لوگ مطمئن ہیں, آپ لوگ مطمئن ہیں. اگر جھوٹا مان رہا ہے حکومت سے غافل ہے, اور سچا مان رہا ہے حکومت سے غافل ہے, جھوٹا مان رہا ہے جنت سے غافل ہے. ارے لاکھوں کروڑوں سلام ہو فاطمہ زہرا کی وراثت ذہنی پر. اس نے اپنے شوہر کے دشمن کو, علی کے دشمن کو اس دوراہوں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر فاطمہ کو سچا مان تو حکومت چھوڑ, اور جھوٹا مان تو جنت آخری بات, اس کے بعد انشاءاللہ رحمت تمام ہے. جھوٹی حدیث جو ہم نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ جھوٹی حدیث کیا ہے؟ ادھر سے کیا حاکم وقت نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء
نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن نے ہم کو کہا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے، اور الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قوم لاوارث نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا ایک وارث آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ جھوٹی حدیث ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے بھی ہیں۔ اب جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں، اللہ بھی دشمن اہل بیت کے ساتھ کبھی کبھی بڑی عجیب مذاق کر دیتا ہے۔ کیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا، آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ ہم جنت کا وارث اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ روز محشر وہ بھی جائیں گے، ہم بھی آئیں گے، دیکھ کر بڑا مزہ آئے گا۔ وہ مزہ کیا ہے؟ آخری فرد تک توجہ، جب وہ کہیں گے نا، یا رسول اللہ جنت دلوائیے، یا رسول اللہ جنت دلوائیے، یا رسول اللہ جنت دلوائیے، رسول اپنا دامن چھڑا کر کہیں گے، بھائی کیسی جنت؟ جنت ملتی ہے وراثت میں، اور ہم ٹھہرے گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے سینئر طالب علم ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بڑا طالب علم حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مولا سب کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ معصوم صاحب جو فدق کے مسئلے کو لے کر گئے وہ سارے کے سارے معصوم ہی تھے، صرف دو، ربا جو ایک غلام تھا، ام ایمن جو ایک کنیز تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو معصوم گئے امام علی، بی بی فاطمہ زہرا، ان کے بچے امام حسین، بظاہر 14 معصومین ہیں، لیکن جن کی نسبت اہل بیت سے ہو جائے تو وہ معصوم تو نہیں ہوتے، یعنی منصور من اللہ نہیں ہوتے۔ مگر ایک بات اور بھی ہے، استاد عروج علی صاحب یہ جملہ کہتے ہیں کہ معصوم ہمیشہ سچوں سے رشتہ جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے رشتہ نہیں جوڑتے۔ عزیزان گرامی، در اہل بیت پر کردار دیکھا جاتا ہے، بزرگی نہیں دیکھی جاتی۔ کردار دیکھا جاتا ہے، بزرگی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کون اپنا ہے، بلکہ دیکھتے اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہے اور کردار گندا ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے تبت یدا ابی لہب، اگر کوئی اپنا ہے کردار گندا ہے تو قرآن میں اللہ کہہ دیتا ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں۔ اگر کوئی اپنا نہیں ہے لیکن کردار صاف ہے تو رسول کہہ دیتے ہیں سلمان منا علی البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ معصوموں کی انجمن دربار میں گئی، صدیقہ کو جھوٹا کہا گیا۔ توجہ فرمائیے گا، بنو امیہ کے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کیا فاطمہ زہرا کو عالم الغیب مانتے؟ علم غیب رکھنے والی؟ ہم نے کہا بے شک مانتے ہیں۔ تو کہنے لگے اگر فاطمہ زہرا، سنیے گا، کسی عالم دین سے پوچھا کہ فاطمہ زہرا کو آپ صدیقہ مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، کیا عالم الغیب مانتے ہیں، علم کا غیب رکھنے والی؟ کا بے شک مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے ماضی کے علماء اتنے حاضر جوابی تھے، ان کے حاضر جوابی کا یہ عالم تھا کہ جب ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، ادھر اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے عالم دین بیٹھے تھے اور ادھر بنو امیہ کا ایک چیلا رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں ایک ٹیبل تھی، حاضر جوابی سنانے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ مناظرہ ہارنے کے قرار پہ پہنچا تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ شیعہ میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے؟ حاضر جوابی،
شیعہ میں خنزیر میں کتنا فرق ہے؟ کہا زیادہ فرق نہیں ہے، صرف ایک ٹیبل کا فرق ہے، صرف ایک ٹیبل کا فرق ہے۔ تو یہ حاضر جوابی تھی۔ لوگوں نے پوچھا جب فاطمہ زہرا کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ گئی تو ان کو تو پتا ہوگا کہ کل فدق ملنے والا ہے نہیں، پھر گئی کیوں؟ کل فدق ملنے والا ہے نہیں، پھر گئی کیوں؟ تو ہمارے عالم دین نے بھی کہا کیا رسول خدا کو عالم الغیب مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتے ہیں۔ کہا پھر تو رسول کو بھی پتا ہوگا کل کاغذ و قلم ملے گا نہیں، پھر مانگا کیوں؟ کل کاغذ و قلم ملنے والا ہے نہیں، پھر مانگا کیوں؟ جب ہم نے تاریخ کے اوراق پڑھے، پلٹنا شروع کیے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کاغذ و قلم مانگ کر ایک کو بے نقاب رسول نے کیا اور فدق کا تقاضا کرتے لبیک یا حسین، 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 بہت بہت شکریہ آپ کی پاکیزہ محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، آپ ماشاءاللہ سے 2.25 مہینے ایام اعزاں میں مصروف عبادت رہتے ہیں، اور جتنے جس سے ہو سکتا ہے وہ جلوسوں میں شرکت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو مجبوری ہو جائے تو نہیں آ پاتا، لیکن اکثر کوشش کرتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں۔ عزیزان گرامی، بس آخری بات ہے، اس کے بعد ربط مسائل انشاءاللہ۔ یہ سوال کئی عرصوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ یہ اپنی بات کو روک کے گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ عزاداری ہو ہی نہیں سکتی جو نماز سے دور کر دے۔ وہ عزاداری نہیں ہو سکتی کہ جو نماز سے دور کر دے۔ جو کہتے ہیں نا کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے، آخری بات ہے، اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو جواب آنا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی کم عقل انسان آ کر یہ کہے کہ مولانا یہ بتائیے آپ کو یہ والی آنکھ پسند ہے یا یہ والی آنکھ پسند ہے، آپ کو یہ والی آنکھ پسند ہے یا یہ والی آنکھ پسند ہے، تو ہر صاحب عقل انسان یہی کہے گا بھائی جیسے مجھ کو یہ آنکھ پسند ہے، یہ والی بھی آنکھ پسند ہے، یہ بھی مجھ کو دکھاتی ہے، یہ بھی مجھ کو دکھاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نماز افضل یا عزاداری افضل، تو ان سے بس اتنا کہنا کہ اگر نماز افضل نہ ہوتی تو تیروں کی بارش میں امام نماز نہ پڑھتے۔ اگر نماز افضل نہ ہوتی تو تیروں کی بارش میں امام نماز نہ پڑھتے، اور اگر عزاداری کا مرتبہ نہ ہوتا تو کبھی بی بی زینب یزید کے دربار میں فرش عزاداری، کبھی بھی یزید ہم کو عزاداری کا بھی دامن تھامے رکھنا ہے، اور مقصد حسین کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام عزاداران مظلوم کربلا پڑھنے والا لاکھ علم کے دریا و سمندر بہا دے، جب تک کہ مجلس حسین میں مصائب کا ذکر نہ ہو مجلس کا حق ادا نہیں۔